السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، الحمدللہ اس مبارک سلسلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آج کی یہ 5ویں کڑی ہے۔ ہم نے اب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تعارف، ان سے متعارف ہونے کی اور ان کی اہمیت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو قرآن کی روشنی میں جاننے کے سلسلے میں الحمدللہ کافی کچھ باتیں سیکھی، جانی اور سمجھی ہیں۔ انشاءاللہ آج کا بھی ہمارا درس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام و مرتبہ قرآن کی روشنی میں یہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مرتبہ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف میں، توصیف میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اجاگر کرنے کے سلسلے میں کافی کچھ آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو آیتیں ہیں وہ 26ویں پارے سورۃ الفتح، سب سے پہلے جو آیتیں ہم دیکھیں گے وہ 26واں پارہ ہے سورۃ الفتح۔ یہ وہ صورت ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورۃ الفتح 26ویں پارے میں موجود یہ صورت ہے، 4 صفحے کی صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے موقع پر نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکہ مکرمہ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، لیکن مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر تقریباً 24 کلومیٹر پر مقام حدیبیہ اور حدیبیہ دونوں طرح سے اس کو کہا اور پڑھا جاتا ہے۔ کفار مکہ نے آپ کو روک دیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ اس طرح مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کافی کچھ تفصیلی باتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور کفار مکہ کے درمیان صلح ہوئی۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح میں جو شقیں تھیں، جو پوائنٹس تھے، ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ لوگ واپس آئیں۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ لوگ جب آئیں گے تو آپ کو صرف 3 دن مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ تیسرا یہ تھا کہ آپ لوگ مکے میں آئیں گے عمرے کی نیت سے تو تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ چوتھا یہ تھا کہ عرب کے جو قبیلے کافروں کے ساتھ یعنی مکے والوں کے ساتھ صلح کرنا چاہیں، معاہدہ کرنا چاہیں تو ان کو اس کی اجازت ہے، اور جو قبیلے مدینے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ امن اور جس طرح کا بھی معاہدہ کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے۔ پانچواں یہ تھا کہ اب دونوں کے درمیان 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی۔ اور چھٹا یہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی فرد مکہ آ جائے گا تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی آدمی مکہ آ جائے گا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکے والوں میں سے کوئی شخص مدینہ جائے گا، چاہے مسلمان ہو کر ہی ہو، تو بہرحال مدینے والوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ اگر مدینے والوں سے کوئی مکہ آ جائے تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکے کا کوئی فرد مدینہ منورہ چلا جائے تو مدینے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ اور اس طرح کی مزید کچھ باتیں تھیں۔ اب ان میں سے جو 2-3 پوائنٹس آپ نے خاص طور پر سنے، ایک تو یہ کہ آپ اس سال واپس جائیں، اگلے سال آئیں۔ دوسرا یہ کہ اگر مدینے کا کوئی فرد مکہ آئے گا تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے، اور اگر مکے کا کوئی فرد جائے گا تو مدینے والے اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ 2-3 پوائنٹس جو تھے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہضم نہیں ہو رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں؟
ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ ہمارا دین تو بلند ہونے کے لیے ہے، ہم حق پر ہیں، ہم بلند ہیں، تو آخر ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ اور پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ اسی دوران ہوا تھا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ پر، مکے کی بارڈر مان لیجئے، جب روک دیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کے طور پر، ایلچی کے طور پر، ایمبیسڈر بنا کر عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو مکے والوں کے پاس بھیجا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وفد میں 1500 لوگوں کا جو قافلہ تھا، اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو چنا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کے یہاں عثمان رضی اللہ عنہ کا اس سلسلے میں جو مقام تھا، شاید وہ دوسرے صحابہ کرام کا نہ رہا ہوگا۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکے والوں نے، قریش نے کہا کہ آپ طواف کر لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف سے روک دیا جائے اور میں طواف کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے کہا جاتا تو میں تو سر کے بل طواف کر لیتا، آپ سے کہا جاتا آپ کر لیتے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ادب، احترام، تعظیم دیکھیے کہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے مکے میں آنے سے روک دیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میں طواف کروں۔ اب باتیں ہوئیں کافی، اس میں وقت لگ گیا، بہت زیادہ وقت لگ گیا، اتنا کہ جتنا وقت لگنا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ تو منافقین نے یہ خبر اڑا دی کہ مکے والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب ایک تو جو سفیر ہوتے ہیں، پرانے زمانے سے، ہزاروں سالوں سے یہ قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ سفیروں کو، ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں، ایلچی جو ہوتے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اب اتنی بڑی بدعہدی یا غداری کہہ لیں، اور پھر اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے، اسی درخت کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے جہاد پر بیعت لینی شروع کی۔ تو وہ جو بیعت ہوئی، بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ بیعت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو آپ ایسا لکھتے ہیں بیعت، انگلش میں اگر لکھنا چاہیں تو BAIT، یا آگے اے آ جائے گا، بیعت۔ اب بیعت کا مطلب ہوتا ہے آپ کچھ دیں اور بدلے میں آپ کو کچھ ملے۔ بیع، خرید و فروخت، لین دین۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، لین دین، چونکہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ خریدنا ہے، آپ نے رقم دی اور اس رقم کے عوض آپ کو وہ سامان مل گیا، تو دونوں طرف سے یہ بیع ہوتی ہے، اسی سے بیعت ہے۔ بیعت یعنی دونوں طرف سے کیا جانے والا کوئی کام، آپ کسی کو کچھ دیں اور بدلے میں اس سے کچھ وصول کریں، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ لیکن شریعت نے ہماری ٹرمز میں جو اس کو معنی دیا گیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کا حاکم، لوگوں کا سردار، خلیفۃ المسلمین، جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہے یا سپہ سالار ہے، وہ مخصوص باتوں پر، مخصوص شرائط پر اپنی عوام سے عہد لے، وعدہ لے، معاہدہ لے۔ جو مسلمانوں کا حاکم ہے، خلیفہ ہے، سرپرست ہے، سپہ سالار ہے، وہ اپنی عوام سے چند مخصوص باتیں، جن کی بھی ضرورت ہو، چند مخصوص باتوں پر اپنی عوام سے وعدہ لے، عہد لے، معاہدہ لے، اور نتیجے میں جو وعدے اس نے کیے ان کو پورا کرے۔ ان میں سب سے اونچی جو بیعت ہوتی تھی، اللہ کرے پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو، وہ خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہوتی تھی کہ تمام لوگ ان کے بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت میں ہم آپ کے ہاتھ پر یہ وعدہ، یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بغاوت نہیں کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور نتیجے میں پھر جو حقوق ان کو حاصل ہونے چاہیے ہوتے ہیں وہ حقوق خلیفہ کی طرف سے ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو اسی میں سے بیعت یہ بھی ہے کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے جنگ میں، وہ اپنے فوجیوں سے یہ عہد لیتا ہے
کہ جس کام کے لیے اب ہم نکلے ہیں اسے پورا کیے بغیر نہیں لوٹیں گے. جس کام کا ہم آپ سے وعدہ لے رہے ہیں جب تک وہ کام نہیں ہوگا ہم واپس نہیں لوٹیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے بیعت لی. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جہاد پر بیعت کی، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے پر بیعت کی، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے بیعت کی حتیٰ عثمان کا بدلہ لیں گے یا شہید ہو جائیں گے. ہم نے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے اور حتیٰ کہ ہم شہید ہو جائیں، چاہے اس راہ میں ہماری جان چلی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے اس جنگ کے لیے بیعت لی. اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں. رضوان کا مطلب رضامندی، رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی. چونکہ اللہ عز و جل نے اس بیعت میں جو لوگ جتنے لوگ شامل تھے ان سب پر اپنی رضامندی، ان سب سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور اس سلسلے میں اسی صورت میں آیت بھی اتاری، اس لیے اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں. انشاءاللہ وہ آیت ابھی آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ جو سورۃ الفتح ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ تقریباً آپ کی سمجھ میں آ گیا. اللہ عز و جل نے اس کی شروعات کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. حالانکہ ابھی فتح ہوئی نہیں تھی، ابھی فتح ملی نہیں تھی، یہ تو صلح تھی، یہ تو صلح تھی. اور آپ اگر اس کو ظاہر سے دیکھیں، دور تک آپ کی نظر نہ جائے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی تھی. ایک تو ابھی آپ کو واپس جانا ہے، آپ مکہ تک پہنچ چکے لیکن واپس آپ کو 400 کلومیٹر چل کر جانا ہے. اگلے سال آپ پائیں گے کون جیے کون مرے اللہ بہتر جانے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی فرد آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا گرچہ وہ مسلمان ہو چکا ہو پھر بھی آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے. یہ اس طرح کی جو باتیں تھیں تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دب کر کی گئی صلح تھی، لیکن اللہ عز و جل کے جو کام ہوتے ہیں نا ان میں حکمت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے. اللہ عز و جل کے جو کام ہوتے ہیں ہم آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ نہیں پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین بلند ہونے والا ہے، پھر آخر ہم دب کر صلح کیوں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. عمر رضی اللہ عنہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا آخر ایسا کیوں ہے، ہم دب کر صلح کیوں کریں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ضائع نہیں کرے گا. دیکھیے آپ دونوں کا مزاج دیکھیے. جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہاں ابوبکر نہیں تھے، بالکل وہی الفاظ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہے. یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے دوستی کریں اس کے ساتھ آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گویا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی وہی سوچ رہا ہو. اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے کام آئیں گے. ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے کام آتے ہیں. اس لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اب یہ جو صورت نازل ہوئی، اس صورت کو آپ پوری کی پوری صورت کو یا تو سورۃ الفتح کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اس کا نام بھی آپ کے سامنے الفتح، کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس صلح کو صلح نہیں کہا بلکہ کہا یہ فتح ہے، اور ویسا ہی ہوا. اس صلح کو صلح نہیں کہا بلکہ کہا یہ فتح ہے، اور اسی صلح نے فتح کے دروازے کھولے. اسی صلح نے صرف اگلے 2 ہی سالوں میں، بلکہ تھوڑا سا اور وقفہ کم کیونکہ ذی-قعدہ میں صلح ہوئی تھی اور رمضان المبارک میں مکہ فتح ہو گیا، 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے. 6 ہجری ذی-قعدہ میں 11ویں مہینے میں یہ صلح ہوئی، اور مکہ مکرمہ 8 ہجری رمضان المبارک میں فتح ہو گیا. 2 سال بھی پورے نہیں، شوال ذی-قعدہ 2 مہینے کم. تو اللہ عز و جل نے اس سورت کو سورۃ الفتح کہا. یہ بتایا کہ تم جسے صلح سمجھ رہے ہو، اور وہ بھی یہ کہ دب کر کی گئی صلح ہے، وہ دب کر کی گئی صلح نہیں ہے بلکہ عین فتح ہے، اور وہی تمہارے لیے فتح کا دروازہ کھولے گی. اس لیے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، دماغ کی حکمت کی بات یہ ہوتی ہے
کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اس آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم پہلے پیچھے لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر زیادہ قوت لگا کر آپ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس صلح نے ہم کو یہ سکھایا کہ بظاہر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے، لیکن پھر جو فیصلہ کیجئے اور زیادہ بہتری کے ساتھ اس کو آپ نافذ کر دیجئے۔ اس صورت کو اللہ عز و جل نے سورۃ الصلح نہیں کہا بلکہ سورۃ الفتح کہا، کیونکہ یہ فتح کا دروازہ کھولنے والی صورت تھی۔ اسی طرح سے آپ اس صلح کو سورۃ المدح، مدح الصحابہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس صورت کو مدح الصحابہ، صحابہ کرام کی تعریف میں نازل کی گئی صورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس صورت کو سورۃ فضح المنافقین، منافقوں کی رسوائی میں نازل کی گئی صورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کو آپ سورۃ الرضوان، اللہ عز و جل کی رضامندی بتانے والی صورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھیں جن میں اللہ عز و جل نے صاف صاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔ سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 18، 19 اور اس کے بعد 20، چلتا آ رہا ہے سلسلہ، لیکن آپ آیت نمبر 18، 19 اور 20 خاص طور پر دیکھیے۔ اللہ عز و جل نے ان الفاظ سے اس آیت کو شروع کیا، لقد رضی اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ لقد، لام یہ معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح سے قد، یہ بھی ماضی کے معنی میں مزید تاکید کے لیے آتا ہے۔ لقد، یقیناً، بے شک، ضرور بضرور ایسا ہوا۔ لقد، حالانکہ اللہ عز و جل اگر یہ تاکید کے کلمات نہ کہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ عز و جل نے جو کہا وہی فیصلہ اور وہی حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وہی فیصلہ اور وہی حق ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً، بے شک، تحقیق کہ اللہ عز و جل مومنوں سے راضی ہوا، اللہ عز و جل مومنوں سے راضی ہوا۔ آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے اونچے ایمان والے تھے، کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ عز و جل نے الگ الگ کئی آیتوں میں دی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کی آیتیں دیکھ چکے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جبکہ وہ آپ سے ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس درخت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس درخت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ کوئی تبرک والا اور روشنی حاصل ہونے والا ایسا کوئی درخت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کسی جگہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو گیان حاصل ہوتا ہے، خرافات، شرکیات، کفریات۔ تو یہ کوئی ایسا وہ درخت نہیں ہے کہ جس کے نیچے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور جیسے کہ خاص طور پر اللہ عز و جل نے اس درخت پر اپنی رحمتیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس چھاؤں میں بیٹھنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھاؤں میں بیٹھ گئے، ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، جیسے آپ میں سے لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کرسیاں تو بس جس کو جہاں جگہ ملی، جس کو جو کرسی ملی وہ اس پر بیٹھ گیا، یا آپ لوگ جیسے یہاں زمین پر بیٹھے ہوئے، جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں بیٹھ گیا۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ اس جگہ بیٹھے تو آپ کی کس جگہ کی کوئی خصوصیت ہے، اس کرسی کی کوئی خصوصیت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تھے، بس اس درخت کے نیچے صحابہ کرام نے آپ سے بیعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے یعنی صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جبکہ یہ صحابہ کرام آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ عز و جل نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اس لفظ پر دھیان دیجیے، فعلم ما فی قلوبہم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، جان لینا، پاسٹ ٹینس۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ عز و جل نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال. کتنا؟ جی صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ اور عمرو دونوں صحابی، عمرو بن عاص فاتح مصر، تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات، یعنی یہ ایک پین بھی، یہ ڈسٹر، تمام مخلوقات جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں. کب لکھ دیں؟ قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے. کتنا پہلے؟ ب50,000 سنہ، 50,000 سال. ابھی تو اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی 50,000 سال نہیں ہوئے. اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی جو دنیا ہماری ہے اس کو بھی 50,000 سال نہیں ہوئے، اور اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے. اب آپ کہیں گے اس وقت دن رات کہاں ہوتے تھے کہ سال ہو؟ مدت تو ہو سکتی ہے نا، اتنی مدت جتنی کہ آپ کے 50,000 سال کی مدت بنے. تو اتنی مدت پہلے اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے. اور ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ تقدیر دراصل اللہ کا علم. تقدیر یعنی اندازہ لگانا، تقدیر بھی معنی اندازہ لگانا. اب اللہ عز و جل کو ہماری طرح اندازے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے تو سارے اندازے علم پر مبنی ہوتے ہیں. تو تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو اس نے اپنا علم لکھا ہے. یعنی اسے معلوم تھا کہ میں یہاں کھڑا رہوں گا، کچھ بولوں گا، آپ لوگ بیٹھیں گے، تو اس نے وہ لکھا. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں علم پہلے سے ہے. جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کا علم بھی قدیم ہے. پھر یہ کہنا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. تو اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، پھر یہ نیا کیا جانا اس نے؟ تو یہ دراصل اس کا جواب ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ یہ دیتے ہیں کہ فعالم کا معنی ہوتا ہے علم الیقین. ایک تو جیسے کہ اس کے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے علم ظہور، ظاہر ہو گیا ہمارے سامنے. اور ایک ہوتا ہے وقوع. ایک ہوتا ہے علم یقین، کسی چیز کا علم ہونا اور یقینی علم ہونا. تو یہ آگے کی کیٹیگری، علم یقین اور آگے کی کیٹیگری. دوسرا ہوتا ہے ظہور یعنی اب وہ چیز جو ہمیں معلوم تھی ظاہر ہو گئی. جیسے میں آپ سے کہوں کہ 10 بجے فلاں ٹرین آنے والی ہے، اب آپ نے اس کو آتا ہوا دیکھ لیا 10 بجے، تو آپ کو معلوم تھا 10 بجے آنے والی ہے، لیکن ابھی وہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، آپ کو علم تھا، لیکن وہ علم ابھی کیسے تھا؟ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں تھا بس. اب آپ نے اس کو 10 بجے آتا ہوا بھی دیکھ لیا. تو یہ علم ظہور. اور یہی علم وقوع، وہ چیز آپ کو علم تھا کہ مثلا آپ کو علم ہے کہ انشاءاللہ یہاں 1 بجے ظہر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آپ کو علم ہے، لیکن کیا ابھی کھڑی ہو گئی؟ آپ نے اس کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھا؟ نہیں دیکھا. معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ اپنی مسجد میں 1 بجے ظہر کی جماعت کھڑی ہوگی، اتنا علم ہے نا. لیکن کیا ابھی ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی آپ نے دیکھ لیا اس کو؟ نہیں. کب دیکھیں گے آپ؟ جب ٹائم ہوگا، جب اس کے وقوع کا، اس کے واقع ہونے کا، اس کے ظاہر ہونے کا ٹائم ہوگا، تب آپ اس کو دیکھیں گے کیا واقعی 1 بجے آپ کے یہاں پر جماعت کھڑی ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ واضح ہے میری بات؟ تو یہاں پر جو اللہ عز و جل نے کہا فعلم، اس نے جان لیا، مطلب ہے اس چیز کا واقع ہونا، اس چیز کا واقع ہونا. اب اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے، وہ سب کو جانتا ہے، لیکن اس جاننے کی ہمارے بھی جو ہم جانتے ہیں آسانی کے ساتھ سمجھیے 2 کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے سے ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو، بتایا گیا ہو، ہم جانتے ہو، ہمیں احساس ہو کہ ایسا ہونے والا ہے، اور پھر جب وہ وقت آئے تو ویسا ہو، اور پھر جب وقت آئے تو ویسا ہی ہو. تو یہ ہے علم وقوع، کہ اللہ عز و جل کو جو معلوم تھا پھر ویسا ہی ہوا. اللہ عز و جل کو جو پہلے سے معلوم تھا ویسا ہی ہوا. سمجھ میں آیا؟ فعلمہ کا مطلب
کہ اللہ نے جان لیا. اگر کوئی کہ اللہ نے جان لیا مطلب کہ اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، ہر چیز پہلے سے معلوم ہے اس کو. لیکن یہاں پر کون سا علم؟ علم ظہور، اس چیز کا ظاہر ہونا، علم وقوع، اس چیز کا واقع ہونا کہ ہاں وہ کام ہو رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا اس کو، اس کا جو ٹائم آیا اس ٹائم پر وہ کام واقع ہوا، اس ٹائم پر وہ کام ہوا. تو اس کو علم ظہور کہہ لیجئے، علم یقین کہہ لیجئے، علم وقوع کہہ لیجئے. جہاں تک علم یقین کا سوال ہے تو ہمارے سے متعلق ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز کے بارے میں شک اور کسی چیز کے بارے میں یقین ہوتا ہے. اللہ عز و جل کے لیے تو سب کا سب علم یقین ہی ہے. ہمارے لیے علم ظہور ہے کہ ہاں واقعی میں نے اس کو ظاہر ہوتا ہوا دیکھ لیا. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ مثلا 6:23 24 25 پر سورج غروب ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اب ہم نے اس کو غروب ہوتا ہوا دیکھ لیا. تو یہ ہے علم ظہور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم ظہور یا علم وقوع. سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے کیسے جان لیا؟ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ عز و جل نے ان کے دلوں کی باتیں جان لی. یعنی جو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا ایز اٹ از ویسا ہی ہوا. اللہ کو جو پہلے سے معلوم تھا ان کے دلوں کی صفائی، پاکیزگی، طہارت اور بلندی کے بارے میں اللہ عز و جل نے اس کو ویسا ہی جانا. تب کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. ابھی تک ٹینشن تھا، فکر تھی، پریشانی تھی. ایک طرف تو یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم، جھوٹی خبر تھی لیکن غم تو تھا، تبھی یہ معاملہ ہوا. اور اس کے بعد جو صلح کے مسائل بھی ہوئے میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان پر سکون نازل کر دیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بہت ہی جلد ملنے والی فتح سے ان کو نواز دیا. بہت ہی جلد ملنے والی فتح سے ان کو نواز دیا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، بہت سے مال غنیمت جن کو یہ لوگ حاصل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. کون سا کام کب کیا جائے، کیسے کیا جائے، کہاں کیا جائے، کیوں کیا جائے، سارا اس کا جو پلان ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ، اب یہاں اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ دیکھیے ابھی تک بات تھی ایک مومن، صحابہ کرام ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب ڈائریکٹ بات آئی خطاب کی. وَعَدَكُمُ اللَّهُ، کم، وَعَدَكُمْ، کم کا مطلب ہوتا ہے تم، خطاب کا کلمہ ہے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا. ابھی اوپر کیا ہے تو میں کیا کہا تھا؟ اللہ مومنین سے راضی ہوا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اب ڈائریکٹ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تم، خطاب کیا صحابہ کرام کو. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت سے مال غنیمت، تَأْخُذُونَهَا، جنہیں تم حاصل کرنے والے ہو. بہت سی فتوحات ملنے والی ہیں، دنیا کا بہت مال غنیمت تم کو ملنے والا ہے. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، ابھی تو فوری طور پر اس انعام سے تم کو نواز دیا، صلح کی شکل میں، رضامندی کی شکل میں. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور مکے والوں کے ہاتھوں کو تم سے روک بھی لیا. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اب پھر سے کیا کہا؟ یہاں کہا وعدکم اور اس کے بعد پھر کہا مؤمنین، پھر کہا مؤمنین، تاکہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ مومنوں کے لیے ایک بڑی اللہ عز و جل کی رحمت اور اللہ کی قوت کی نشانی بن جائے. وَيَهْدِيَكُمْ، وَيَهْدِيَكُمْ، یہ جو آپ کے سامنے یہ ورب ہے اس پر دھیان دیجیے. اللہ نے فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ، یہ یہدی جو آپ کے سامنے ہدا یہدی، یہ جو آپ کے سامنے کلمہ ہے یہ فیوچر، پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس. یہ کون سا ہے؟ پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس، یعنی اس میں ایٹ اے ٹائم دو زمانے پائے جاتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے کلمہ ہے نا یہدی، اس میں ایٹ اے ٹائم دو زمانوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں فعل مضارع، عربی میں اس کو کہتے ہیں فعل مضارع، یعنی ایٹ اے ٹائم اس میں دو زمانوں کی خبر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ عز و جل نے کہا وَيَهْدِيَكُمْ، پریزنٹ میں بھی، زمانہ حال میں بھی اور فیوچر میں بھی، زمانہ مستقبل میں بھی. اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وَيَهْدِيَكُمْ، تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا.
تم کو چلاتا رہے گا، تم کو ہدایت دیتا رہے گا۔ تو ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ اردو میں ہم کہتے ہیں استمرار، آپ اردو میں کہتے ہیں اس کو استمرار، یعنی لگاتار کسی چیز کا جاری رہنا۔ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ استمرار۔ استمرار یعنی کسی چیز کا مسلسل جاری رہنا، کسی کام کا مسلسل جاری رہنا، یعنی کام ہوتا رہے گا، کام رکے گا نہیں۔ کیا فرمایا؟ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں چلاتا رہے گا، ہدایت دیتا رہے گا، رہنمائی کرتا رہے گا، کس راستے کی طرف؟ صراط مستقیم، یعنی تمہیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے گا۔ کس کو؟ مجھ کو، آپ کو، یہ ہم سے کوئی وعدہ نہیں۔ کس کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ صحابہ کرام۔ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کو یہ خطاب ہے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے گا۔ اور اس کا ایک آسان سا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ ہے تم کو صراط مستقیم پر قائم رکھے گا۔ آسان، چلاتا رہے گا یعنی قائم رکھے گا، تم کبھی اب وہاں سے ہٹنے نہیں پاؤ گے۔ اب دو باتوں پر دھیان دیجیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی صراط مستقیم پر ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صراط مستقیم پر رکھا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی کام میں کر رہا ہوں تو ضروری نہیں کہ اس میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ مجھ سے کروا رہا ہے تو 100% یقینی ہے کہ آدمی اس میں کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہا وہ لوگ صراط مستقیم پر ہیں، نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر قائم رکھے گا، چلاتا رہے گا، مسلسل اللہ کی ہدایت، مستقل طور سے اللہ عز و جل کی رہنمائی ان کے ساتھ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سب کی موت ہدایت پر ہوئی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، جتنے بھی تھے، ان سب کی وفات، وہ شہادت ہو یا وفات جو بھی ہے، ان سب کی وفات کاہے پر ہوئی؟ ہدایت پر ہے۔ کیونکہ اللہ عز و جل نے جب کہا کہ اللہ عز و جل انہیں صراط مستقیم پر رکھے گا، صراط مستقیم پر قائم رکھے گا، صراط مستقیم پر چلاتا رہے گا، صراط مستقیم پر ان کی رہنمائی کرتا رہے گا، تو اب وہ کب تک؟ ظاہر ہے انسان کو موت تک ضرورت پڑتی ہے نا۔ کب تک ضرورت پڑتی ہے؟ موت تک، اور سب سے زیادہ ضرورت تو موت پر ہی پڑتی ہے۔ ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت کب پڑتی ہے معلوم آپ کو؟ موت کے وقت، کیونکہ شیطان کا فتنہ جتنا زیادہ شدید موت کے وقت ہوتا ہے اتنا زیادہ شدید کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ موت کے وقت انسان کے پاس اور کوئی اختیار نہیں رہتا۔ موت کے وقت جب انسان خاص طور پر موت کی علامات دیکھ لیتا ہے، اللہ عز و جل ہم کو اور آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اسی پر موت دے۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ مجھ کو اور آپ کو ہدایت دے۔ دیکھیے، اگر زندگی صراط مستقیم پر نہیں گزری تو موت کے وقت صراط مستقیم تمنا ہی رہ جائے، کیونکہ انسان مرتا اسی کام پر ہے جس پر اس کی زندگی گزری ہے۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ سیدھا کلیئر سرٹیفکیٹ ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے لیے گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہیں یا وفات ہو جائے، صحابہ کرام گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب اللہ عز و جل نے ضمانت لی ان کی ہدایت کی، تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یا موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صاف کہا تھا کہ تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ کی وفات ہو گئی، لیکن اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو فإن اللہ حی لا یموت۔ تو یہی کہ اللہ عز و جل صحابہ کرام کو ہمیشہ صراط مستقیم پر ثابت رکھے گا، قائم رکھے گا، دائم رکھے گا۔ یہ آیتیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، آپ نے جانا کہ کس طرح سے ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جہاں اللہ نے تعریف کی، وہیں ان کے تعلق سے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی گمراہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی جانب سے ایسی ہدایت پر ہیں کہ مستقل اور مسلسل اسی ہدایت پر یہ لوگ قائم رہیں گے، دائم رہیں گے، ثابت رہیں گے۔
واضح ہے ہماری بات؟ واضح ہے؟ تو یہ آیتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں یہ آیتیں ہیں 26واں پارہ سورۃ الفتح، آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ ابھی اس صورت میں مزید آیتیں باقی ہیں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے ان آیتوں کو اسی طرح وضاحت سے رکھا جائے گا۔ اگر آج کے درس میں سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب جو ہمارے بھائی کا یہ سوال ہے کہ پہلے تو خلیفۃ المسلمین بیعت لیتے تھے اور اب تو یہ مزار والے پیر بابا، تو انہوں نے تو بیعت کا تصور ہی بدل دیا۔ انہوں نے بیعت کا تصور ہی بدل دیا، بلکہ اصل جو بیعت ہے اسلام میں جس کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ خلیفۃ المسلمین کے نام پر بیعت کی جائے کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ، اپنا حاکم، اپنا سربراہ تسلیم کرتے ہیں اور حق میں خیر کے کاموں میں ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ اصل بیعت ہے۔ لیکن اب آج کے باباؤں نے، پیروں نے، فقیروں نے اس کا ایک سلسلہ چلا رکھا ہے، تو یہ سب خرافات ہے، اس دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جی دیکھیے سوال یہ ہے یا بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا وفات تک ہدایت پر ہونا تو واضح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں وہ چیز موجود ہے۔ اللہ نے ضمانت لی اور اپنی ضمانت کو قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں ثبت کر دیا تاکہ ہم سب پڑھتے رہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ لیکن مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ہمارا ہے، ہم کیسے ہدایت پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ تو وہی جو صحابہ کرام کا طریق تھا قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں، جو صحابہ کرام کا یا ان کے بعد والوں کا طریق تھا قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں، کہ انسان اپنی خلوص نیت سے، ایک کام ہوتا ہے کہ آپ نے کر لیا، دنیا کے دباؤ میں کر لیا، دنیا کو دکھانے کے لیے کر لیا، دنیا کے لالچ میں کر لیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی حج بھی کرے، آج کے زمانے میں 4 لاکھ روپیہ خرچ بھی کرے 40 دنوں کے لیے، لیکن اگر اس کا مقصد حاجی کہلوانا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں۔ اصل ہدایت یہی ہے کہ انسان کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہو، چاہ ہو، جہاں بھی وہ قرآن اور سنت کی بات دیکھے اپنا سر اس کے آگے جھکا دے، جہاں بھی اس کے سامنے یہ بات آئے کہ یہ اللہ نے فرمایا، یا یہ بات آئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں پر وہ اپنی بات جھکا دے۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری زمانے میں وہ ایمان لاتے ہیں، قعقاع بن عمرو التمیمی، تھوڑے سے سخت مزاج تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی، کوئی مسئلہ ہوا تو یہ اٹھ گئے، کہنے لگے کہ آپ بہت سخت ہیں اور آپ نے عدل سے فیصلہ نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ انہیں کچھ سزا دیں، تو ان کے بھتیجے بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معاف کرتے چلو، بھلائیوں کا حکم دو اور جاہلوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، یا بلا وجہ جاہلوں کے ساتھ مت الجھو، آسان الفاظ میں جاہلوں سے مت الجھو۔ امیر المؤمنین میرے یہ چچا جاہل ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی فوراً وہ پیچھے ہٹ گئے، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، وقاف بہت زیادہ رکنے والے، ٹھہر جانے والے۔ جب بھی ان کے سامنے کلام اللہ کی کوئی آیت پیش کر دی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بتا دیا جاتا فوراً باز آ جاتے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا اصل عقیدہ، ایمان، علم اور عمل، کہ اللہ نے کہا میرے لیے کافی ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا تھا ختم، اب اللہ نے کہا میرے سامنے بات واضح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم، جو کچھ بھی تھا اس کا معاملہ ختم ہوا، اب یہ معاملہ چلے گا۔ تو جب تک ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا منہج اختیار نہیں کرتے قرآن اور سنت پر عمل، دل سے، دماغ سے، عقل سے، خواہش سے، جب تک پورے خلوص نیت سے ہم صحابہ کرام کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، تب تک تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے اور ہدایت پر چلنا بھی نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ کے دل میں یہ بات آئے تو آپ بس اسی بات سے کہیں
کہ انشاءاللہ میں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج پر ہوں، اور ان کا منہج، ان کا طریق یہی تھا کہ جہاں بھی قرآن یا سنت کی بات آئے اب وہاں پر دنیا کی ساری باتیں پیچھے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنا ہے، تبھی انشاءاللہ ہم ہدایت پر ہوں گے، اور تبھی اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو سکیں گے۔ واللہ اعلم۔ حاجی، صحابہ کرام حج کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بالکل آخری عمر میں 10 ہجری میں حج کیا، اور صحابہ کرام خلفاء راشدین تقریباً اکثر کے بارے میں آتا ہے ہر سال حج کرتے تھے۔ تو عربوں میں آج بھی کسی کو حاجی نہیں بولا جاتا، عربوں میں آج بھی کسی کو حاجی نہیں بولا جاتا۔ آپ نے سنا حاجی ملک سلمان؟ سنا کبھی؟ حاجی سدیس، حاجی شرین کبھی سنا؟ نہیں، کبھی نہیں سنیں گے آپ۔ یہ ہمارے، ہم ہندوستانی پاکستانی، یہ جو لوگ ہیں نا، ہمارے یہاں پر چونکہ ایک تو ہر آدمی حج نہیں کر پاتا، اللہ سب کو نصیب کرے، لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی حج نہیں کر پاتا، مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، آسان نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی کرتا بھی ہے وہ عمر میں کتنی بار کرتے ہیں؟ ایک بار۔ ایک سے زائد بار کرنے والے کتنے ہوں گے ہمارے معاشرے میں؟ 1% بھی نہیں ہے، 1% سے بھی کم ہے۔ تو چونکہ حج کرنا یہ ایک ایسی امتیازی خصوصیت ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی آج بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ آج بھی اگر آپ پورے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو پائیں گے کہ 10% لوگوں نے حج کیا ہوگا۔ ہم فرض اور ہونے نہ ہونے کی بات نہیں کر رہے، یعنی پریکٹیکلی جتنے لوگوں نے حج کیا، اگر ہمارے سامنے 1000 لوگوں کا مجمع ہے تو آپ سمجھ لیجئے ان میں سے 100 لوگوں نے حج کیا ہوگا۔ تو اب یہ ایک ایسی امتیازی خصوصیت ہے جو ہر ایک کو اللہ عز و جل جس سے نہیں نوازتا۔ تو ہم نے کیا کیا، اس آدمی کو اپنے درمیان ایک اونچا مقام دینا شروع کر دیا۔ جو لوگ حج کر کے آتے تھے، ہم نے ان کو اپنے یہاں پر ایک اونچا مقام دینا شروع کر دیا، اور حاجی صاحب کہنا اس کو شروع کر دیا۔ حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اب یہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو نمازی نہیں کہتے، حالانکہ نماز بھی تو یہ امتیازی خصوصیت ہے، ہر آدمی کہاں پڑھتا ہے؟ ہر مسلمان نماز نہیں پڑھتا نا۔ اگر ہر مسلمان نماز پڑھے تو یہ مسجد توحید تو کبھی جگہ ہی نہ پورے، آپ کو آج کے آج 5 والے کھڑے کرنا پڑے تو نہیں، ہر مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز بھی تو امتیازی خصوصیت ہو گئی۔ روزے، ہر مسلمان روزے بھی نہیں رکھتا، ہٹے کٹے لوگ نہیں رکھتے روزے۔ زکوٰۃ، میرے اوپر لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دیتا، میں 2-5 ہزار دے کے سمجھتا ہوں میں نے زکوٰۃ دے دی، نہیں، ہر معاملہ ایسا ہی۔ تو اصل میں حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی حج کرنے والے کو حاجی کہنا یہ صحابہ کرام یا اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا جو نام تھا، جیسا نام تھا، آپ ایز اٹ از، جیسا وہ حج کو جانے سے پہلے آپ اس کو پکارتے تھے، ویسا ہی حج سے آنے کے بعد بھی آپ اس کو پکاریے۔ اب آپ کہیں گے لیکن جب ہم مکے میں جاتے ہیں حج میں تو وہاں تو عرب لوگ کہتے ہیں یا حاج یا حاج، تو بھائی آپ اس عمل میں ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں وہ آپ کو حاجی حاجی، سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ آپ اسی عمل کے لیے وہاں موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ روزے سے ہیں تو بات نہیں بھائی آپ روزے سے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو چونکہ آپ اس وقت اس عمل میں ہیں، جیسے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی گزرنا چاہتا ہے وہ نہیں بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ چونکہ آپ اس عمل میں ہیں اس لیے ان کو وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا وہ عمل ختم ہوا تو اب آپ کو بھی حاجی وغیرہ نہیں کہا جائے گا۔ تو اصل یہی ہے، بقیہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور توفیق دے۔ واللہ اعلم۔ عبقری، عبقری کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی مہارت کی انتہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ عبقری کا استعمال کیا۔ عبقری کا مطلب ہوتا ہے آدمی جو اپنے فن میں اتنا ماہر ہو کہ وہاں تک اور کوئی نہ پہنچ سکے، اس کو کہتے ہیں عبقری۔ فرقہ اور مسلک، دیکھیے مسلک جس راہ پر ہم چلتے ہیں وہ مسلک ہے، مسلک جس راہ پر ہم چلتے ہیں وہ مسلک ہے۔ اور فرقہ، جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے لیے رہنما یا ان کے علاوہ کوئی اور منہج اختیار کرنے لگتے ہیں تو اسی طرح سے ہم الگ ٹکڑیوں میں بٹتے چلے جاتے ہیں۔ فرقے کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، فرقے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹکڑا۔ تو ٹکڑا کب ہوا؟ جب ہم ایک مسلک، ہمارا جو مسلک ہے وہ وہی منہج، اصل جو مسلک ہے وہی منہج، اسی سے آپ لوگ سالک بھی کہتے ہیں نا، سالک صوفیوں نے استعمال کیا اس لفظ کو۔ تو مسلک، آپ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ آپ کا مسلک ہے، اسی کو ہم لوگ لفظ منہج سے استعمال
سے تعبیر کرتے ہیں منہج. تو جو صحابہ کرام کا مسلک وہی ہمارا مسلک، یعنی جو صحابہ کرام کا منہج وہی ہمارا منہج. اور آدمی جب تک اپنے مسلک سے یعنی صحابہ کرام کے منہج سے جڑا رہے تب تک وہ جماعت. لیکن جیسے جیسے اس منہج سے وہ ہٹتا چلا جائے اس طرح سے پھر وہ کہاں بڑھتا چلا جائے گا؟ فرقوں میں بڑھتا چلا جائے گا. تو جتنے بھی فرقے وجود میں آئے وہ صحابہ کرام کے مسلک یا منہج سے ہٹنے کی وجہ سے وجود میں آئے. اللہ عالم. ہوتا یہ ہے، دیکھیے سوال ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی شک تھا، ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جوش غصے کا وہ طوفان کہ جو آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. عمر رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا سیدھا سیدھا، وہ آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے اس سے کہ ہمیں صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر ہم صلح کرتے ہیں تو دب کر صلح نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، ابھی آگے آیتیں بھی آنے والی ہیں، ہم عمرے کی نیت سے جا رہے تھے تو ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنا چاہیے تھا. یہ وہ طوفان تھا صحابہ کرام کے دلوں میں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اکیلا کا معاملہ نہیں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ اپنے بال منڈوا لیں تو کسی نے نہیں منڈوائے، تو کیا نافرمانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں، یہ غصے کی شدت تھی کافروں کے خلاف. اور ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ آخر ہم نے ایسا کیوں کیا. ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ آخر ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم نے ایسا کیوں کیا. تو صحابہ کرام نے بال نہیں منڈوائے اپنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ کیا کروں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ کہیے مت، چپ چاپ جائیے نائی کو حجام کو بلوائیے، اپنے بال منڈوا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حجام کو بلوایا، بال منڈوایا. جیسے صحابہ کرام دیکھا سب تیزی سے بال منڈوانے لگے. تو یہ جو ایک جوش جذبات کی کیفیت ہوتی ہے نا، آپ اس کو آسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اب اس کا کچھ نقصان ہو گیا، اس کی سائیکل پنچر ہو گئی، اس کا بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب وہ روتا ہے. اب رونے کے بعد اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے تو نہیں مانتا، باپ کے پاس بھی جاتا ہے. باپ سمجھاتا ہے تو نہیں مانتا، ماں کے پاس بھی جاتا ہے. کیوں؟ اسے ماں اور باپ کی بات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دلوائیں گے. لیکن وہ کیوں ادھر سے ادھر جاتا ہے؟ اس لیے کہ فوری طور پر اس کے دل کی تسکین نہیں ہوتی. دل میں جو جذبات تھے فوری طور پر وہ جذبات ٹھنڈے نہیں ہوتے. تو آدمی چاہتا ہے کہ ایک سے دو سے چار لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ میرے دل کی تسلی کا مزید سامان ہو سکے. تو یہ انسانی فطرت ہے. اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مطمئن نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. بلکہ کیا تھا؟ یہ جذبات کو سکون پہنچانے، تسکین پہنچانے والا ایک کام تھا. واللہ اعلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث دو طرح سے آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث دو طرح سے آئی ہے. ایک میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلها فی النار الا واحدہ قیل من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. میری امت 73 ملت میں اور دوسری روایت میں فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ وہی لوگ ہوں گے جو اسی پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ایک دوسری جو روایت آئی ہے اسی سلسلے کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الجماعہ. کیا فرمایا اس کو؟ جماعت. تو ہم نے بھی وہی کہا کہ جو صحابہ کے منہج پر ہے وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک اکیلا آدمی ہے. اب آپ مجھے کوئی تیسری روایت بتائیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرقہ فرمایا. جو شخص شیطان جتنی شدت سے موت کے وقت حملہ آور ہوتا ہے نا، اتنی شدت سے ابھی حملہ آور نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی ہماری عقل کام کر رہی ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں، ہم خیر و شر دیکھ رہے ہیں، اس پہ تمیز کر رہے ہیں، تو اس کا فتنہ ہلکا ہوتا ہے. لیکن موت کے وقت آدمی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، اس کے راستے بند ہونے لگتے ہیں، تو اس کا فتنہ اتنا ہی زیادہ شدید ہو جاتا ہے. اللہ بچائے. تو پھر سوچیے آپ، اسی لیے ہم نے کہا
کہ جو آدمی جس پر زندگی گزارتا ہے موت اللہ عز و جل ایمان پر دے اسی پر اس کی موت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔